نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کا ترجمہ کر رہے ہیں بہت مختصر سے وضاحت کے ساتھ، اور ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 پہ پہنچے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين۔ آپ سے محیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یعنی کہ حیض والی عورت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو جب بیوی حیض کی حالت میں ہو تو شوہر کو صرف ہم بستری منع ہے، البتہ بوس و کنار جائز ہے۔ اسی طرح عورت ان دنوں میں کھانا پکانا، دیگر گھر کے ہر کام کر سکتی ہے، لیکن یہودیوں میں ان دنوں میں عورت کو بالکل نجس سمجھا جاتا تھا، اور اس کے ساتھ اختلاط اور کھانا پینا بھی جائز نہیں سمجھتے تھے۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کو کے ذہن میں یہ سوال آیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا۔ تو حیض ختم ہونے کے بعد جب عورت پاک ہو جائے، غسل کر لے، تو پھر مباشرت جائز ہے، اور جہاں سے اجازت دی اللہ نے سے مطلب شرمگاہ ہے، کیونکہ حالت حیض میں بھی اسی کے استعمال سے روکا گیا تھا، اور اب پاک ہونے کے بعد اجازت دی جا رہی ہے۔ اور اسی آیت سے عورت کی دبر سے استعمال حرام ہے، یہ استدلال کیا گیا ہے۔ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ، اور اپنے لیے نیک اعمال آگے بھیجو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا اس طرح نشانہ نہ بناؤ کہ بھلائی اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان کی اصلاح کو چھوڑ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی انسان غصے میں کوئی ایسی قسم نہ کھا لے کہ وہ کسی نیکی کے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لے، اور ایسی قسم کے بارے میں حدیث سے یہ حکم ملتا ہے کہ اگر انسان ایسی کوئی قسم کھا لے اللہ کی نام سے کسی نیکی کے کام سے رکنے کی، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اسے توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کر دے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ان قسموں پر نہ پکڑے گا جو پختہ نہ ہو، ہاں اس کی پکڑ اس چیز پر ہے جو تمہارے دلوں کا فعل ہے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسمیں کھائیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مدت ہے، پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ بھی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر شوہر اپنی بیوی سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھاتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 4 مہینے بیوی انتظار کر سکتی ہے،
اور پھر اسے اگر 4 مہینے کے بعد جو ہے تعلق قائم نہیں کرتا شوہر تو پھر اس بیوی کو طلاق دے دے۔ 4 مہینے سے کم کے لیے مدت نہیں پوری کرتا اگر قسم کھانے کے بعد تو پھر وہ اسے قسم کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اگر طلاق کا ہی قصد کر لے تو اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روک کے رکھے۔ انہیں حلال نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو پیدا کیا ہو اسے چھپائے۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، یعنی شوہر اس دوران رجوع کر سکتا ہے اگر پہلی اور دوسری طلاق میں، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ اور طلاقوں کے بھی ویسے ہی حق ہے اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق جیسے ان پر مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہ طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، پھر یا تو اچھائی سے روکنا یا عمدگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، یعنی جس طلاق میں شوہر بیوی سے دوبارہ رجوع کر سکتا ہے عدت کے دوران، یہ 2 بار ہو سکتا ہے صرف۔ تیسری بار اگر شوہر طلاق دے گا تو پھر وہ ان کے اندر طلاق دوری ہو جائے گی، پھر بیوی اس گھر سے چلی جائے گی اور اس کے بعد یہ شوہر اور بیوی آپس میں دوبارہ رجوع نہیں کر سکتے یا دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اور تمہیں حلال نہیں کہ تم نے انہیں جو مہر دے دیا ہو اس میں سے کچھ بھی لو۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دونوں کو اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو، اس لیے اگر تمہیں ڈر ہو کہ یہ دونوں اللہ کی حدیں قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے کچھ دے ڈالے، اس میں دونوں پر گناہ نہیں۔ یہ اللہ کی حدود ہیں، خبردار ان سے آگے نہ بڑھنا، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہے۔ پھر اگر اس کو تیسری بار طلاق دے دے تو اب اس کے لیے حلال نہیں جب تک کہ وہ عورت اس کے سوا دوسرے سے نکاح نہ کرے۔ پھر اگر وہ بھی طلاق دے دے تو ان دونوں کو میل جول کر لینا میں کوئی گناہ نہیں، بشرطے کہ یہ جان لے اللہ کی حدوں کو قائم رکھ سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں جنہیں وہ جاننے والوں کے لیے بیان کرتا ہے، یعنی 3 طلاق کے بعد وہی شوہر اور بیوی دوبارہ سے ایک دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کا نکاح کہیں اور ہو کسی اور مرد کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ گھر بسانے کے لیے صحیح طرح سے نکاح کرے، شرعی طور پر نکاح کرے، اور پھر ان دونوں نے شرعی نکاح کیا ہو اور انہوں نے شوہر اور بیوی کا رشتہ بھی قائم کیا ہو، لیکن کسی وجہ سے ان کی بھی اگر نہ بنے اور یہ دوسرا شوہر اس عورت کو طلاق دے دے تو پھر یہ بیوی جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ اگر چاہے تو پھر ان کا نکاح ہو سکتا ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیز حلالہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، حلالہ تو جان بوجھ کر کسی کو کسی اور آدمی سے نکاح کرایا جاتا ہے عورت کا، پھر طلاق پہلے اسے طلاق کی پلاننگ کے ساتھ کراتے ہیں، تو وہ اللہ کے قانون کے لحاظ سے نہیں ہے۔ یہاں پر عورت نے اخلاص کے ساتھ کسی اور شوہر سے شادی کی ہو اور انہوں نے ان کا ارادہ ہو دونوں کا کہ گھر بسائیں گے، لیکن کسی وجہ سے گھر نہیں بسا، تو پھر وہ اسے طلاق دے، اس کے بعد وہ پہلے شوہر سے، اگر دونوں چاہتے ہیں پہلا شوہر اور یہ بیوی، تو دونوں نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف، اور جب عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت ختم کر لیں، اپنی عدت ختم کرنے پر آئے، تو اب انہیں اچھی طرح بساؤ یا بھلائی کے ساتھ الگ کر دو، اور انہیں تکلیف پہنچانے کی غرض سے ظلم اور زیادتی کے لیے نہ روکو۔ جو شخص ایسا کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم اللہ کے احکام کو ہنسی کھیل نہ بناؤ، اور اللہ کا احسان ہے جو تم پر ہے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب اور حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اسے بھی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعدلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو انہیں ان کے خاوندوں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جب تک کہ وہ آپس میں دستور کے مطابق رضامند ہو۔ یعنی پہلے شوہر نے جب طلاق دی اور عورت کی عدت پوری ہو گئی، اس نے رجوع بھی نہیں کیا اس سے، اور اب عدت کے بعد عورت آزاد ہے کہ وہ کسی اور سے شادی کرے، اب اس کو روکا نہ جائے، اور یہ نصیحت انہیں کی جاتی ہے جنہیں تم میں سے اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر یقین ہو، اس میں تمہاری بہترین صفائی اور پاکیزگی ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ فالوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف لا تکلف نفس الا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك وإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ بما تعملون بصیر۔ مائیں اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، جن کا ارادہ دودھ پلانے کی مدت بالکل پوری کرنے کا ہو، یعنی دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے؟ 2 سال، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو، اور جب اگر طلاق کے بعد بھی بیوی اس بچے کو، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، تو شوہر جو ہے وہ اس کے لیے اس کا روٹی کپڑے کا بندوبست کرے گا۔ ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو۔ ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ وارث پر بھی اسی جیسی ذمہ داری ہے۔ پھر اگر دونوں یعنی ماں باپ اپنی رضامندی اور باہمی مشورے سے دودھ چھڑانا چاہے تو ان تو دونوں پر کچھ گناہ نہیں، اور اگر تمہارا ارادہ اپنی اولاد کو دودھ پلوانے کا ہو، یعنی کسی اور عورت سے پلوانا ہے دودھ، تو بھی اس پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ تم ان کو مطابق دستور کہ جو دینا ہو وہ ان کے حوالے کر دو، یعنی اگر کوئی اجرت بھی لے لے کوئی اور عورت تو دے سکتے ہو ان کو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہو اور جانتے رہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔
والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن اربعة اشہر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف واللہ بما تعملون خبیر۔ تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ عورتیں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن عدت میں رکھیں، پھر جب مدت ختم ہو جائے تو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کرے جو کرے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اس کے بعد بیوہ جو ہے اپنی عدت 4 مہینے 10 دن پورے کرنے کے بعد اگر وہ اپنے لیے کوئی فیصلہ کرتی ہے، کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہی ہے یا کہیں اور جا کے رہنا چاہ رہی ہے تو وہ جا سکتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن وہ شوہر کے گھر میں ہی رہے گی اور عدت پوری کرے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے خبردار ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم علم اللہ انکم تستذکرون ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا علم اللہ انکم ستذکرونہن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حلیم۔ تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو، یعنی جو عدت کے دوران بیوہ سے منگنی کا پیغام نہیں دیا جا سکتا، لیکن کوئی ایسا اشارتاً کوئی بات کرنا یہ جائز ہے، یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے، تم اس سے خوف کھاتے رہا کرو اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والا ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو، یعنی نکاح ہوا ہے نا مگر خلوت نہیں ہوئی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا تھا تو پھر کوئی گناہ نہیں۔ ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دو، یعنی کہ طلاق دی ہے اگر ایسی عورت کو تو کچھ نہ کچھ اسے شوہر دے کے رخصت کرے۔ خوشحال اپنے اندازے سے اور تنگ دست اپنی طاقت کے مطابق دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير۔ اور اگر تم عورتوں کو اس سے پہلے طلاق دے دو کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو اور تم نے ان کا مہر بھی مقرر کر دیا ہو، یعنی مہر مقرر ہے مگر خلوت نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، شوہر اور بیوی میں رشتہ قائم نہیں ہوا، تو پھر جو مہر مقرر تھا اس کا آدھا مہر اسے دینا پڑے گا۔ اور یہ اور بات ہے کہ وہ خود معاف کر دے، اگر عورت کہہ دے مجھے نہیں چاہیے تو ٹھیک ہے، ورنہ شوہر کو آدھا مہر دینا پڑے گا، یا وہ شخص معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر یا تو شوہر آدھے کے بجائے پورا مہر دے دے، اور اگر پورا مہر دے چکا ہے تو اس سے پھر واپس آدھا نہ لے، اور یا پھر بیوی کو آدھا مہر دے اور اگر بیوی کہے مجھے آدھا بھی نہیں چاہیے، تو یہ دونوں صورتوں میں
کوئی حرج نہیں۔ تمہارا معاف کر دینا تقویٰ سے بہت نزدیک ہے، اور آپس کی فضیلت اور بزرگی کو فراموش نہ کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ تو درمیان والی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ واضح ہوتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن عصر کی نماز کو صلاۃ الوسطیٰ قرار دیا، اور یہ وقت بہت زیادہ مصروفیت کا ہوتا ہے، اس لیے اس نماز کے لیے خاص طور سے تاکید کی گئی کہ نمازوں کا وقت ضائع نہ کرو اور ان کی حفاظت کرو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں خوف ہو تو پیدل ہی صحیح یا سوار ہی صحیح، یا ہاں جب امن ہو جائے تو اللہ کا ذکر کرو، جس طرح کہ اس نے تمہیں اس بات کی تعلیم دی جسے تم نہیں جانتے تھے۔ تو یعنی کہ دشمن کے خوف کے وقت یہ صلاۃ الخوف ہے کہ انسان یا چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لے، سواری پر بھی نماز پڑھ لے، لیکن جب خوف ختم ہو جائے تو نماز کو اپنے صحیح طریقے سے صحیح شرائط کے ساتھ پڑھو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجن فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم۔ جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ وصیت کر جائیں کہ ان کی بیویاں سال بھر تک فائدہ اٹھائیں، انہیں کوئی نہ نکالے۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائے تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں، جو وہ اپنے لیے اچھائی سے کرے، اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے۔ تو یہ آیت اصل میں منسوخ ہے، کیونکہ بیوہ عورت کی عدت ہمیں بتا دی گئی کہ 4 مہینے 10 دن ہے، اور چونکہ وراثت کے قانون بھی آیا تو اس میں بھی بیوی کا حصہ مخصوص کر دیا گیا، اس لیے اب مرنے والا اپنی بیوی کے حق میں وصیت بھی نہیں کرے گا کسی مال کی، اس کا جو حصہ اللہ نے مخصوص کیا ہے وہ اسے ملے گا، اور عدت اس کی 4 مہینے 10 دن ہوگی۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ یعنی طلاق جیسے معاملے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرو، اور جسے طلاق دو اسے اچھے احسان کے ساتھ خوش کر کے نکالنا، کچھ دے دلانا، مہر اس سے واپس نہ لینا، یہ جو ساری کچھ ہم نے پڑھا، یعنی کہ ہر صورت میں اچھے تعلقات اور احسان سے انسان معاملہ کرے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ دیکھیے یہ اہم حکم ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو اچھی طرح سے احسان کے ساتھ رخصت کرو، تو یہ انسان کے دلوں کے لیے حسن سلوک جو ہے اس سے انسان کے دل اچھے رہتے ہیں، مگر آج کل کے زمانے میں اس طرح سے نہیں کیا، زیادہ خیال نہیں رکھا جاتا، تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ پھر الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے ہے، اور اس کی تفصیلات صحیح حدیث میں بھی موجود نہیں ہے کہ یہ قوم کیوں گھروں سے بھاگی تھی، گھروں سے نکل گئی تھی، یا تو کسی قوم کے حملے سے ڈر کے چلے گئے تھے کہ قتل نہ ہو جائے، یا پھر کوئی وبائی بیماری شہر میں پھیلی اور اس وجہ سے گھروں سے نکل گئے کہ تاکہ موت سے بچ جائے۔ دونوں صورتوں میں موت سے بچنے کے لیے نکلے، یہ ثابت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مار کر ایک تو یہ بتلا دیا کہ اللہ کی تقدیر سے تم بچ کر نہیں جا سکتے،
اور دوسرا یہ کہ انسانوں کی آخری جائے پناہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اور وہ تمام انسانوں کو اسی طرح زندہ فرمائے گا جس طرح اللہ نے ان کو مار کر زندہ کر دیا۔ تو یہاں پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کی دلیل دی گئی۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا جانتا ہے۔ تو پچھلے واقعے کے بعد جہاد کی ترغیب دی گئی اور گویا کہ انسان جہاد فی سبیل اللہ کرتے وقت اللہ پر توکل کرے، انسان جب ضرورت ہے جہاد کرنا تو پھر اس سے پیچھے نہ رہے، کیونکہ زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ زندگی اور موت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ پھر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہی تنگی اور کشادگی کی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یہاں پر قرض حسنہ سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے۔ تو یعنی کہ جہاد میں مسلمانوں کو جانی اور مالی دونوں قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن جہاد بھی یہ دین کے بقا کے لیے ضروری ہے، اور مشرکانہ قوتوں باطل قوتوں سے دین کی حفاظت کرنے کے لیے جان و مال سے جہاد کرنا، انسان ایک مسلمان کو اس سے ہٹنا نہیں چاہیے۔ جب ضرورت ہو تو اس خدمت کے لیے انسان کو حاضر رہنا چاہیے مسلمان کو۔ اور اللہ تعالیٰ سمیع علیم ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی انسانوں کی قربانیوں کو بھی دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہر حال سے جانتا ہے بندوں کو۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ جان و مال کی قربانی تو انسان دے اور وہ سب ضائع ہو گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بندوں کی، اور ان کو ان کا بہترین اجر ملتا ہے۔ اور پھر اللہ ہی رزق کا مالک اللہ ہی ہے، تو انسان قرض حسنہ دیتے ہوئے یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پیسے دینے کے لیے یا صدقہ کرنے کے لیے انسان اپنا ہاتھ روک کر نہ بیٹھا رہے، خاص طور سے جب اللہ نے اسے نعمتیں دی ہیں، کیونکہ اللہ ہی رزق دیتا ہے اور اللہ ہی رزق تنگ کرتا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ أَنْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جبکہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں؟ پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے کہ جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو۔ انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور ہمارے بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں۔ پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے۔ تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں، اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی۔ کہ نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے، اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن كنتم مؤمنين۔ ان کے نبی نے پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمعی ہے، اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے، فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے، یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ ما فصلہ، تو آخر کار بنی اسرائیل کے لوگوں نے طالوت کو بادشاہ قبول کر لیا، اور پھر طالوت جو ہے وہ لشکر لے کے چلا۔ فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم فلما جاوزه هو والذین آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللہ مع الصابرین۔ تو پھر جب طالوت ان کو لے کر چلا تو اس نے کہا، سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے جنہوں نے پانی پی لیا تھا، کیونکہ ان کو منع کیا گیا تھا، اس کے باوجود انہوں نے جی بھر کے پانی پیا اس نہر سے، تو پھر ان کی ہمت ہی ختم ہو گئی جہاد کرنے کی۔ انہوں نے کہا آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، یعنی جن لوگوں نے نہر سے پانی نہیں پیا تھا، کیونکہ ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ آزمائش ہے، تو وہ پھر ان کو سستی نہیں تھی جہاد کی۔ انہوں نے کہا کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی اور تھوڑی سی جماعتیں بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، یعنی ان کی ہمت نہیں ٹوٹتی، ان کو یقین تھا اللہ پر کہ ہم لوگ کم اب رہ گئے، ظاہر زیادہ تر لوگوں نے پانی پی لیا تو اب تھوڑے سے لوگ رہ گئے تھے، لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا اور انہوں نے ہمت کی اور جہاد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ جالوت جو تھا وہ اس دشمن قوم کا کمانڈر تھا، اور اس سے مقابلہ طالوت اور ان کے ساتھیوں جو کہ بہت ہی کم رہ گئے تھے ان سے مقابلہ تھا۔ تو دشمن بہت بڑی طاقت تھی اور بہت ہی جنگجو تھے، اور ان کی شہرت تھی کہ یہ بہت بڑی قوت ہے، مگر اہل ایمان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر و ثبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی۔ اور جنگ بدر میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ مختصر مٹھی بھر لوگ تھے اور بے سر و سامان تھے، اور ان کا مقابلہ قریش کے بڑے لشکر سے ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مسلمانوں کو فتح دی اور جالوت مارا گیا، اور جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتح نصیب فرمائی تھی۔ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔
تو جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل اور کرم کرنے والا ہے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ پارہ نمبر 2 بھی مکمل ہوا۔